بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں ناظرین؟ امید ہے کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ تھینک یو سو مچ کہ آپ کو کچھ ویڈیوز پسند آئی اور آپ نے لائک کیا۔ اور آج میں آپ لوگوں کے لیے جس اپلیکیشن کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں، میری نظر میں یہ اپلیکیشن ایک چھپا خزانہ ہے۔ مطلب آپ ایک علمی خزانہ ہے جسے کہہ لیں۔ آپ کے تمام پسند کی چیزیں، آپ کے تمام مسائل کا حل، آپ کو جو چیز چاہیے وہ ہر چیز ہمیں ایک ہی جگہ پر ملے گی، اور موبائل اسٹوریج بھی فل ہونے کا خطرہ نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ ایک بہترین ایپ ہے، بلکہ میں آپ سب کو ریکویسٹ کروں گی کہ اس ویڈیو کی لنک کو جو ہے آپ تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا جن کی آپ بھلائی کے امیدوار ہیں یا خیر خواہی جن کی آپ چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بہترین اپلیکیشن ہے۔ اس اپلیکیشن کا نام آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، بہت سے لوگ جانتے ہیں، کیونکہ یہ نئی اپلیکیشن نہیں ہے، یہ پرانی ایپ ہے، لیکن بہت سے لوگ اس کو صحیح یوز نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ اس اپلیکیشن کو ایز اے واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، صرف کال کرنے کے لیے اور چیٹنگ کرنے کے لیے۔ یہ کال اور چیٹنگ کے ساتھ ساتھ جس نظریے سے میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں، یہ ایک بہترین علمی خزانہ ہے، جو طالبات ہیں، جو معلمات ہیں، اور جو دیگر اور بھی جو گھریلو خواتین ہیں، ان کے لیے یہ ایک بہترین اپلیکیشن ہے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم آپ کو آج جس اپلیکیشن کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، اس اپلیکیشن کا نام ہے ٹیلی گرام۔ یہ ٹیلی گرام آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ اس کو آپ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ سمپلی پلے اسٹور پر جائیں اور آپ یہاں پر لکھیں ٹیلی گرام، تو یہ آ جائے گا۔ یہ بلو والا جو سب سے فرسٹ آئے گا، آپ نے یہی انسٹال کرنا ہے۔ میرے پاس یہ انسٹال ہے، اسی لیے میں آپ کو اوپن کر کے دکھاؤں گی، لیکن آپ لوگوں کے پاس انسٹال نہیں ہے، آپ کیجیے گا، اور اس کی لنک بھی میں آپ کو دے دوں گی، ٹھیک ہے، ڈسکرپشن میں اسی ویڈیو کے۔ اب آپ نے اس کو جیسے انسٹال کریں گے، انسٹال کرنے کے بعد آپ کو اس پر جو ہے وہ آئی ڈی بنانی ہے۔ آئی ڈی کیسے بنانی ہے؟ آپ جیسے اس کو انسٹال کریں گی تو یہ آپ کے اسکرین پر آ جائے گا اور آپ سے نمبر مانگے گا، تو آپ نے وہ نمبر دینا ہے جو آپ کے موبائل میں یوز ہو، کیونکہ اس کا کوڈ آتا ہے، پھر وہ کوڈ آپ اس میں ڈالیں گی جیسے واٹس ایپ کا ہوتا ہے۔ آپ جیسے اس میں کوڈ ان کریں گی تو یہ آپ کی آئی ڈی بن جائے گی۔ پھر آپ سے یہ نام پوچھے گا، یوزر نیم آپ نے کیا رکھنا ہے، تو آپ اپنے حساب سے کوئی بھی یوزر نیم یا کوئی پروفائل پک رکھ سکتی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ پھر اب آپ کی آئی ڈی بن جائے گی، اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کو اوپن کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ دیکھیں، چونکہ میں اس کو 3-4 سال سے یوز کر رہی ہوں، تو یہ میرے پاس چیٹس پڑی ہیں، لیکن آپ جیسے اس کو اوپن کریں گی تو یہ آپ کے پاس بالکل فریش، بالکل خالی آئے گا۔ آپ کے پاس یہ اتنی ساری چیٹس نہیں ہوں گی، اور یہ چیٹ نہیں ہے جناب، یہی تو ہے علمی خزانہ۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جیسے ٹیلی گرام میں آئیں گی تو آپ نے سب سے پہلے ٹیلی گرام کی کرنی ہے سیٹنگ۔ آپ سیٹنگ کہاں سے کریں گی؟ یہ جہاں پر ٹیلی گرام لکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ یہ 3 لائنیں، آپ اس پہ جائیں اور آپ یہاں سے سیٹنگ میں جائیں۔ جیسے آپ اس میں سیٹنگ میں چلی گئی، تو سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ اس میں پرائیویسی اور سیکیورٹی میں جا کر اپنی پرائیویسی لگا لیں کہ آپ کا نمبر کون کون دیکھ سکتا ہے، آپ کی لاسٹ نیم کون دیکھے، آپ کی پروفائل پک کون دیکھے، فارورڈ میسج آپ کو کون کرے، کال آپ کو کون کر سکتا ہے، اور گروپ جو ہے اس میں آپ کو کون ایڈ کر سکتا ہے۔ اس میں آپ جا کے اپنی جو پرائیویسیز ہیں وہ چینج کر دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے چیٹ سیٹنگ پر۔ یہ ہو گیا ہمارا پرائیویسی۔ اس کے بعد آپ نے آنا ہے چیٹ سیٹنگ پر۔ آپ اس چیٹ سیٹنگ میں آئیں گی تو سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے، یہ یہاں پر پوچھنا کہ آپ کی چیٹ کی سائز کتنی ہو۔ یہاں سے 16 سے آپ 17 کر کے بڑھا سکتی ہیں، کم بھی کر سکتی ہیں۔ آپ نے سب سے پہلا کام کرنا ہے چیٹ بیک گراؤنڈ، اس کو لازم آپ نے چینج کرنا ہے، کیونکہ اس کا بیک گراؤنڈ بھی واٹس ایپ کی طرح کارٹونوں والا ہوتا ہے، جس پر ہم قرآن پاک کی آیات اور یہ چیزیں نہیں لکھ سکتے۔ تو آپ یہاں سے یہ ان کے پرووائڈ کیے ہوئے بیک گراؤنڈ ہیں، آپ ان میں سے کوئی بھی سلیکٹ کر کے اپنے پاس رکھیں۔ جیسے یہ ہے، اب یہ بیک گراؤنڈ آ گیا، اب آپ سے پوچھ رہا ہے کہ اس کو بلر رکھیں، بلر کریں گی تو ایسے ہو جائے گا، اور یہ موشن میں رکھیں، جیسے یہ ہلتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ آپ یہ کرنا چاہیں، نہیں کرنا چاہتی، ساکن کر کے سیٹ ایز اے بیک گراؤنڈ کر لیں، تو یہ آپ کا بیک گراؤنڈ سیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ چیٹس میں آپ کو پھر چیٹ میں جا کے دکھاؤں گی کہ یہ کیسا دکھتا ہے۔ اس کے بعد
یہاں سے آ جائیں، یہ تھیم ہے، کلاسک تھیم ہے، اس کے بعد یہ تھیم ہے، اس کے بعد یہ ڈارک موڈ ہے اور یہ نائٹ موڈ ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ان میں سے کوئی بھی تھیم سلیکٹ کر کے رکھ لینی ہے. مجھے کلاسک ہی پسند ہے تو میں کلاسک ہی رکھوں گی. یہاں سے آپ اپنے تھیم کے کلر بھی چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آپ یہاں آ جائیں، چیٹ سیٹنگ سے نکل آئیں. یہ فولڈر ہے، جب آپ کے پاس جب آپ چینلز کو میں آپ کو جیسے سمجھاؤں گی وہ آپ نے جوائن کر لینے، اس کے بعد آپ ان کو فولڈر بنا کے آرگنائز کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ یہ لینگویج ہے، یہاں سے آپ لینگویج سلیکٹ کیجیے گا. جو لینگویج آپ سلیکٹ کریں گے آپ کا ٹیلی گرام اس میں کنورٹ ہو جائے گا. اسی لینگویج میں آپ کو یہ ٹیلی گرام کے آپشن دکھائی دیں گے. اور اس کے بعد آ جائیں واپس. اب یہ ہے اس کا انٹرفیس. دیکھیں، میں اس لیے کہہ رہی تھی کہ علمی خزانہ، یہاں سے آپ اس کو کلک کر کے آپ کے پاس جو بھی یوزرز ہیں ان کے سب کے کانٹیکٹ نیم آ جائیں گے. آپ یہاں سے ان کے ساتھ واٹس ایپ کی طرح چیٹ بھی کر سکتی ہیں، کال میسج وغیرہ. ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو آپ نے کیسے اپنے اسٹڈی کے لیے یوز کرنا ہے. دیکھیں، آپ کو یہاں انٹر پر کتنے سارے یہ نام نظر آ رہے ہوں گے. ان میں سے دیکھیں یہ سارے ان کے گروپس ہیں. یہ ٹیلی گرام پر ملینز میں چینل بنے ہوئے ہیں اور اتنے سارے مفید معلوماتی چینلز ہیں جو آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملیں گے. اگر یہی ڈیٹا ہم اپنا واٹس ایپ پہ رکھتے ہیں تو ہمارا موبائل فل ہو جاتا ہے. لیکن یہاں ٹیلی گرام پہ آپ کوئی بھی یہاں ٹیلی گرام پہ آپ جا کے نا سیٹنگ میں جا کے آپ اس کو جو ہے نا یہاں پر ایک آپشن تھا، اس میں جا کے آپ اس کو سیو وغیرہ کو بند کر سکتے ہیں کہ ڈائریکٹ آپ کا سیو نہیں ہو. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں پر کتنی ساری چیزیں ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ جو چینل ہے احکام و مسائل، یہ میں نے رمضان میں جوائن کیا تھا. اس میں رمضان کے حساب سے اتنی ساری پوسٹ آ رہی تھی اور یہ رمضان کے حساب سے مجھے بہت زیادہ مفید لگ رہا تھا. یہاں سے آپ ڈائریکٹ کاپی کر کے اور اپنے واٹس ایپ کے کسی بھی آپ چینل پر جو ہے واٹس ایپ کے گروپ پر آپ اس کو پوسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ رمضان کے علاوہ یہ میرا خود کا ہے چینل اللہ والوں کی باتیں، جو کہ میں نے 3-4 سال پہلے بنایا تھا. میرا واٹس ایپ کا جو گروپ ہے اسی کا یہ چینل ہے. میں وہاں پر جو بھی چیزیں پوسٹ کرتی ہوں وہ میں بیک اپ میں یہاں رکھتی ہوں اور یہاں پر یہ ہر چیز رہے گی. آپ 100 مرتبہ اس کو ان انسٹال کر کے بعد میں انسٹال کریں تو آپ کی ہر ایک چیز محفوظ رہے گی. یہی اس کی سب سے بہترین کوالٹی ہے. اس کے بعد یہاں پر چیٹ میں 20,000 سے زیادہ جو ہیں وہ اسٹیکرز ہیں جو کہ آپ اپنے اسلامی گروپس اور چینل میں پوسٹ کر سکتی ہیں. اب یہ چینل آپ نے بنانا کیسے ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی. پہلے میں آپ کو چینلز جوائن کرنا بتاتی ہوں کہ آپ اپنے حساب سے کیسے کیا کیا اس میں آپ کر سکتی ہیں. اگر آپ شاعری کا شوق رکھتی ہیں، یہاں پر اردو شاعری کے علاوہ انگلش شاعری اور ہر قسم کی شاعری کے گروپس ہیں، شاعری کے چینلز ہیں، وہ آپ جوائن کر کے ان کی ڈیلی جو بھی شاعری آئیں گی وہ پڑھ سکتی ہیں. یہاں پر کوئی کسی کے ساتھ پرسنل رابطہ نہیں رکھتا. یہاں پر سب لوگ اتنے بزی ہوتے ہیں، گروپس اور انہی میں ہوتے ہیں. کوئی آپ کو ان باکس میں آ کے تنگ نہیں کرے گا، کوئی آپ کو ٹینشن نہیں ہوگا نمبر آؤٹ ہوگا، کیونکہ یہاں سے یہ آپ کو اسی میں ان باکس کر سکتے ہیں جیسے فیس بک پر ہوتا ہے. آپ کا نمبر نہیں نمبر پہ نہیں کر سکتے. ٹھیک، یہ ہو گیا شاعری. اس کے بعد بھی میرے پاس ایک اینیمیٹڈ ہے چینل ہے. یہاں پر ڈیلی جو ہے وہ اینیمیشنز آتی ہیں جو میں اپنے گروپ میں پوسٹ کرتی ہوں یہاں سے سیو کر کے. اس کے بعد یہاں پر مزاحیہ، اگر آپ کو فن و تفریح کا شوق ہے تو یہاں پر ڈیلی میں بہت سارے جوکس آتے ہیں، فنی کلپس آتی ہیں، آپ ان کو بھی دیکھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ درس بخاری شریف، اس کے علاوہ قرآن پاک، یہ عربک ایک چینل ہے. کہانیاں اور معلوماتی چینل ہے. یہ اسلامی سنہری حروف، اگر آپ کو اقوال بہت پسند ہیں یہاں سے آپ ڈائریکٹ ان کو کاپی کر کے پیسٹ کر سکتے ہیں اپنے چینل پر. اس کے علاوہ جو ہیں یہ بکس لائبریری ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کو ہر قسم کی مدرسے کی بک PDF میں مل جائے گی. آپ سرچ کر کے بھی جو ہے اس کو لے سکتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ
اس میں بہت ساری بکس ہیں ایوبی بک سینٹر کے نام سے، لیکن میں ایک اور بک لائبریری یوز کرتی ہوں، وہ بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ اسلامک دعائیں ہیں، اس میں قرآن کوائز بھی ہوتے ہیں، دعائیں بھی ہوتی ہیں ڈیلی کے حساب سے۔ آپ اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر بھی یہ دعائیں رکھ سکتی ہیں، چھوٹی چھوٹی اینیمیشنس بھی ہوتی ہیں۔ دیکھیں یہ لوڈنگ کر رہی ہے۔ اس کے بعد جے کے نالج، اس میں جنرل نالج ورڈ ہے، اس میں جنرل نالج کی بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ دیکھیں، اور اس کے علاوہ یہ دعاؤں کے بارے میں ایک چینل ہے، یہ دروس ہدایہ سبجیکٹ جو میں پڑھتی ہوں اس کے بارے میں ہے۔ نیس کہ آپ اپنی مرضی کی ہر چیز اس میں رکھ سکتی ہیں۔ میں آپ کو ایک ایک کھول کے نہیں دکھا رہی، میں آپ کو بتاتے جا رہی ہوں کہ عالم سور ہے، اس میں بہت زیادہ یہ تصویروں کا ہے، ایک چینل ہے، اس پہ ڈیلی اتنی ساری تصویریں آتی ہیں نا، آپ ان سب کو اپنے پروفائل پر واٹس ایپ ڈی پی بھی رکھ سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ اگر ایڈیٹنگ کرتی ہیں، پوسٹ بناتی ہیں، تو اس کے لیے یہ بہترین چینل ہے۔ یہاں سے آپ دیکھیں کوئی بھی یہ بیک گراؤنڈ آپ کو مل جائے گا، جس پر آپ اپنے جو ہے پوسٹ لکھ کر آپ سینڈ کر سکتی ہیں۔ دیکھیں یہاں پر آپ اس کے اوپر اردو میں یہ پوسٹ کے حساب سے یہ ایک بہترین سا چینل ہے، جس پر آپ کو اس طرح کے بیک گراؤنڈ ملیں گے، جن پر آپ آرام سے اپنی اردو پوسٹ لکھ کر اپنی بہت ہی خوبصورت سا ایک آپ پیج بنا سکتی ہیں۔ دیکھیں کتنی خوبصورت سی یہ امیجز ہیں، اس میں بہت زیادہ خوبصورت امیجز آتی ہیں اس میں، اور ڈیلی آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں پوسٹ کے حساب سے بیک گراؤنڈ ہے، اس میں یہ سارے بیک گراؤنڈ، یہ اس میں آپ کو پتہ ہے کتنی سارے فوٹوز ہیں، 26715 میڈیاز ہیں اس میں، 26,715۔ اور اس کے علاوہ یہ کوکنگ کا بھی ہے، باورچی خانہ، یہاں سے بھی آپ جو ہے یہ کوکنگ کا چینل ہے ایک، اس میں بھی ویڈیوز ہوتی ہیں، یہ آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے جو ہے پھر واٹس ایپ کے گروپس میں سینڈ کر سکتی ہیں۔ اردو پکوان کے نام سے بھی یہ ایک اپلیکیشن ہے، یہاں پر بھی ڈیلی ریسیپیز آتی ہیں، سچی کہانیاں، اردو گرامر، عربک، بچوں کی تربیت کے چینلز ہیں۔ یہاں پر ٹیلی گرام ذخیرہ لنک ہے، یہاں یہ اگر ٹیلی گرام ذخیرہ لنک آپ سرچ کریں گی تو یہاں پر آپ کو ہر چینل کی لنک مل جائے گی آسانی سے، کہ یہاں پر اتنے سارے ہوتے ہیں، جیسے حمد و نعت کی ہو گئی، میں طارق جمیل صاحب کے ہو گئے، اور بک سینٹرز ہو گئی، یہ ساری لنکس ان پر ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر جنرل نالج ہے، حکمت اور حکایات ہے، قصے ہیں، پیارے نبی کی پیاری سنتیں، اور دینی ناولز، حمد و ثنا، کتابوں کے کورس، زکوٰۃ کے مسائل، ہر قسم کا آپ کو یہاں پر ایک چینل ملے گا۔ آپ جو جوائن کریں گی وہی آپ کے یہاں پر ڈیسک ٹاپ پہ آئے گا۔ اب آپ سوچ لیں گی، ہاں یہ اسلامک لائبریری کے بارے میں بتا رہی تھی نا، یہ بھی میں آپ کو ساتھ ہی ساتھ بتا دوں کہ میں یہ والی لائبریری، اس میں آپ کو ہر قسم کے بکس مل جائیں گے، اور ان کی میڈیا آپ کو پتہ ہے اس پر کتنے سارے بکس ہیں، ملینس ہیں ان کے پاس بھی، 7-8 ہزار کتابیں ہیں اس پر نا۔ یہ آپ کو یہ نام آ رہے ہیں، یہ یہاں پر PDF ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اپنے موبائل میں پڑھ سکتی ہیں، فارورڈ بھی کر سکتی ہیں۔ پھر جو ہے اب آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ چینلز ہم کہاں سے لیں گے، یہاں پر جو سرچ بار ہے نا، یہ سرچ بار میں آپ جو چیز لکھیں گی وہ آپ کے پاس آ جائے گا۔ جیسے آپ کو چاہیے اسلامی، اب یہاں پر اسلامی معلومات، اسلامی کہانیاں، یہ سارے آ جائیں گے، پھر ان میں سے آپ جو ہے ٹچ کر کے آپ ان میں چلے جائیں اور ان کو جوائن کر دیں۔ اسلامی معلومات ہے، یہ فارسی میں چینل ہے، اس طرح سے آپ کے پاس آ جائیں گے، اور پھر آپ نے جوائن کر کے یوز کرنا، ٹھیک ہے۔ وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا فولڈرز جو ہیں، وہ جیسے اب یہاں پر جو چینلز ہیں اس حساب سے آپ ان کو آرگنائز کر سکتی ہیں۔ جیسے میں نے مائی چیٹ بنا لیا، مائی چینلز، یہ میرے چینلز ہیں جو میں نے بنائے ہیں، یہ 4 کڈس ہیں۔ اب آتے ہیں کہ آپ اس پر چینل کیسے بنا سکتی ہیں۔ اس پر چینل بنانا بہت آسان ہے، لیکن پہلے اس پر چینل بنانے کے فوائد، ایک ہوتا ہے پبلک چینل، ایک ہوتا ہے پرائیویٹ چینل۔ پبلک چینل تو آپ کو پتہ ہے، آپ جیسے فیس بک وغیرہ کے آپ چینل بناتے ہیں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، فائدے کی نیت سے اور اجر کی نیت سے آپ بنائیں۔
اور دوسرا ہے پرائیویٹ چینل۔ پرائیویٹ چینل میں یہ فائدہ ہے کہ آپ کے پاس واٹس ایپ کی جتنی بھی میموری ہیں، جو آپ کی فیوریٹ چیزیں ہیں جن کو آپ اپنے پاس رکھنا چاہتی ہیں لیکن آپ کا موبائل فل ہو رہا ہے، آپ ان کو نہیں رکھ سکتی اپنے پاس، تو آپ اپنے نام سے ایک پرائیویٹ چینل بنا لیں اور پھر اس پرائیویٹ چینل میں آپ جو ہے اس کو سیو کر دیں، اور وہ جو پرائیویٹ چینل آپ بنائیں گی وہ سرچ میں نہیں آئے گا اور وہ کوئی دیکھ بھی نہیں سکے گا، اور آپ کی چیزیں آپ کے پاس محفوظ رہیں گی۔ جیسے میں نے یہاں پر ایک پرائیویٹ چینل بنایا تھا اپنے شوہر کے ساتھ ملا کے، تو اس میں ہم صرف 2 ہی ویوز تھے، 2 سبسکرائبر، ایک میں خود ہوں جو میں نے بنایا اور دوسرا میں نے اپنے شوہر کو ایڈ کر لیا۔ تو یہاں پر جب میں اللہ والوں کی باتوں کی پوسٹ بناتی ہوں، جو ایڈٹ کرتی ہوں نصیحتیں وغیرہ، تو وہ میں یہاں پر فارورڈ کر دیتی ہوں تاکہ اگر موبائل میں نہ ہو تو یہاں سے میں سیو کر کے آپ کو سینڈ کر سکتی ہوں۔ اب یہ پرائیویٹ چینل بنے گا کیسے؟ یہاں پر آپ آئیں گی اور آپ یہاں پر نیو چینل پر کلک کریں گی، چینل کا نیم دیں گی، ڈسکرپشن آپ چینل کا نیم دیں، جیسے مائی واٹس ایپ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر میں ڈسکرپشن نہیں دے رہی، فوٹو بھی نہیں دے رہی، اب میں یہاں اس کو اوکے کر رہی ہوں۔ اب یہ مجھ سے پوچھے گا پرائیویٹ ہے یا پبلک ہے۔ اگر میں اس کو پبلک کروں گی تو یہاں پر مجھے لنک دینی پڑے گی، اس لنک کے تھرو لوگ یہاں پر جوائن کریں گے اور یہ سرچ میں آئے گی۔ اگر میں اس کو پرائیویٹ کرتی ہوں تو یہ لنک آلریڈی مجھے انہوں نے دے دی اور یہ لنک پھر کسی اور کو نہیں جائے گی، جب تک میں یہ لنک خود کسی کو نہ سینڈ کروں، اور جس کو میں یہ لنک سینڈ کروں گی وہی اس چینل کو ویو کر سکے گا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ جب اس کو اوکے کریں گی تو یہ آپ کا پرائیویٹ بن جائے گا، لیکن اس میں کسی ایک نمبر کو آپ نے ایڈ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ اپنے کسی ایک نمبر کو ایڈ کر دیجئے، اپنے ہی کسی کو کر دیجئے، گھر والوں کا یا اپنا کر دیجئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بن جائے گا آپ کا پرائیویٹ چینل۔ اب اس کے بعد آپ اس میں اپنی کوئی بھی چیز ایڈ کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو یوز کیسے کرنا ہے؟ جیسے یہ میرا چینل ہے اللہ والوں کی باتیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ میں پوسٹ لکھ کے سینڈ کروں گی، یہاں پر GIF میں جا کے میں نے یہاں پر بسم اللہ کر دیا۔ اس طرح سے بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت ہی مفید ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک اور بتاؤں، چینل ہے جو بوٹ ہے اور وہ بہت ہی بہترین بوٹ ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں امیج ٹو ٹیکسٹ، مطلب آپ اس میں کوئی بھی فوٹو دیں گی تو یہ اس کا ٹیکسٹ کر کے آپ کو سینڈ کرے گا۔ دیکھیں، جیسے میں نے اس کو ایک فوٹو کو سلیکٹ کیا ہے، اب میں اس کو یہاں سے جو ہے نا اوکے کر کے اب میں اس کو یہاں پر اس کو سینڈ کر رہی ہوں۔ اب اس پر جو چیز لکھی ہوئی ہے نا یہ مجھے ٹیکسٹ میں سینڈ کرے گا۔ دیکھیں یہ اس کا ٹیکسٹ آ گیا۔ پھر آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ اس کو ٹیکسٹ کو آپ ایک مرتبہ چیک کر کے پھر آپ اس کو جو ہے نا کریکشن کر لیجیے گا، کیونکہ یہ روبوٹ ہے، بوٹ ہے یہ ایک، اور یہ کبھی کبھی مسٹیک بھی کرتا ہے۔ جیسے اس نے ابھی یہاں کی ہے فوائد کو فواند لکھا ہے، اور یہاں پر گروپ ایڈمن والی چیز کو اس نے جو ہے یہ نیچے والا جو ہے گروپ ایڈمن چھوٹا سا لکھا ہے تو اس نے خراب کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہ کسی پیج کا، کسی بک کا اس کو آپ فوٹو دیں گی تو اس کو بالکل پراپرلی اسکین کرے گا اور اس میں کوئی بھی مسٹیک نہیں ہوگا۔ یہ تو ایڈیٹنگ پیج تھا تو اس لیے اس میں تھوڑا اس نے مسٹیک کر دیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ جو ہے اپلیکیشن بہت فائدہ مند لگی ہوگی اور آپ اس کو لازم یوز کیجیے گا، اور یہ ایک بہترین اپلیکیشن ہے۔ اس کے بارے میں اگر آپ کو اور کوئی بھی معلومات چاہیے، کوئی بھی مسئلہ ہو تو پلیز بتائیے گا، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو پلیز لائک ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرن۔